یہ بات ہے قرآن کی۔ لبید، تمہارا جادو نبی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، اوپر سے تمہاری بڑی بڑی باتیں اور تمہاری لفاظیوں نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے آگے شرمندہ کر دیا۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن مجھے لگتا ہے آپ سچے نبی ہیں۔ خاموش، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ بات ہے قریش کے ان کالے راتوں کی جنہیں رات کے اندھیروں میں گڑا گیا۔ تو پھر یہ طے رہا، جو غریب مسلمان بن چکے ہیں ان غلاموں پر اتنے ظلم ڈھاؤ کہ درد ان کی روح تک اتر جائے، اور جن پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے انہیں زبان سے اس طرح رسوا کرو کہ وہ شرم سے نگاہ نہ اٹھا سکیں۔ لاجواب۔ یہ بات ہے سورہ ناس کی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ کیا ہے سورہ ناس؟ آج ہم اور آپ نمازوں میں اس طرح اس کو پڑھ رہے ہیں جیسے سانس لے رہے ہیں، بنا سوچے بنا سمجھے، ایک رسم کی طرح۔ کیا ہے سورہ ناس کا نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ؟ یہ صورت ہمیں ڈپریشن، او سی ڈی، نیگیٹو تھاٹس اور ان سارے برے خیالاتوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے جو لگاتار ہمارے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کس طرح یہ صورت ثبوت ہے قرآن کے ٹائم لیس ہونے کا، یعنی اس بات کا کہ 1400 سال پرانی یہ کتاب صرف ہسٹری نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، آج کی دنیا کے لیے دا موسٹ ریلیونٹ کتاب ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قل اعوذ برب الناس۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق مکہ میں ایک ساتھ نازل ہوئیں اور اسلام کے اس شروعاتی دور میں نازل ہوئیں جب مسلمانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، جب مکہ کی زمین دھوپ سے زیادہ نفرت سے جل رہی تھی۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف اور مکہ کے باقی سرداروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن ان کے غلاموں کا ایمان تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور جب قریش کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے، تب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقصد کو، اس میسج کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل۔ میں آپ سب کی رائے جاننا چاہتا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی کو روکنے کے لیے؟ میرا خیال ہے آپ کو کسی ویرانے میں زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو۔ اور تم کیا کہتے ہو ابو جہل؟ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ بہترین خیال۔ اور اسی ارادے کے چلتے یہ لوگ دن رات پلاننگ کرتے کہ کس طرح سے رسول اللہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ ابن ہشام، لیزلی ہیزلٹن، کیرن آرمسٹرانگ اور بھی بہت سارے ماڈرن اور ٹریڈیشنل رائٹرز کی کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ ابو جہل لگاتار مسلمز کو ابیوز کرتا تھا، جہاں ہاتھ اٹھا سکتا تھا ہاتھ اٹھاتا تھا، جہاں گالیاں دے سکتا تھا گالیاں دیتا تھا۔ اگر تو اس راستے سے نہیں ہٹا تو انجام بہت برا ہوگا۔ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کر۔ اللہ ایک ہے۔ ایون ابن ہشام اپنی کتاب کامل سیرت النبی میں یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ سرداروں کی یہ جو حسد تھی، جو جلن تھی، یہ جو جھگڑا تھا، یہ رسول اللہ سے ان کے پیغام کو لے کر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی اپنی حسد کی، اپنی ایگو کی آگ تھی۔ ابو جہل کھلے عام کہا کرتا کہ جب جب بنو ہاشم نے، یعنی اس قبیلے نے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی مدد کری، تب ابو جہل کے قبیلے نے بھی ان لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب رسول اللہ کے خاندان والوں نے غریبوں کو اناج بانٹا تو ابو جہل نے بھی بانٹا۔ جب ہاشم قبیلے نے سفر کے لیے سواریاں دیں تو ابو جہل نے بھی دیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے تو مجھ سے کہا کرو۔ یہ کچھ اونٹ بنو مخزوم کی طرف سے ہیں۔ صرف ہاشم ہی مکہ کا خیال نہیں رکھتے، ہم بھی مکہ کے فکر مند ہیں۔ یہ لو، آج سے یہ اونٹ تمہارے ہوئے۔ بڑی مہربانی۔ جاؤ، شاباش، بے فکر سفر کرو۔
اصل میں مکہ کے قبیلے کے سرداروں کے اندر یہ کولڈ وار دادا پرداداؤں کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی تھی۔ کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی سردار یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور سے کم دکھے، اسی لیے یہ ہر بات میں ایک دوسرے سے ٹکر لیا کرتے، بحث لگایا کرتے، برابری کیا کرتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ابو جہل کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کس طرح سے مقابلہ کرے۔ خود سوچو امیہ، اب اس میدان میں کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کی قسم میں کبھی اس بات کو نہ مانوں گا اور نہ کسی کو ماننے دوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فکر مت کرو، ہاشم قبیلہ کبھی تمہارے قبیلے سے اونچا نہ ہو سکے گا۔ جب آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، اسے اور گہرائی میں جا کر اسٹڈی کریں گے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو نفرت کی آگ تھی، یہ صرف قبیلوں کے سردار کے اندر نہیں جل رہی تھی، بلکہ مکہ کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسا جا رہا تھا۔ مکہ کے جوان لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کے آگے ماں باپ لاجواب تھے۔ اب تو حد ہو گئی ہے، فہیرہ کا لڑکا بھی باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ سنا ہے ام ایمن اور اسما بھی ایمان لے آئی ہیں۔ صحیح سنا ہے آپ نے۔ اللہ کی قسم اس نے اپنے باپ کے سامنے منات کو پھینک دیا۔ کیا سچ میں؟ شروع سے بتاؤ، ہوا کیا؟ ہوتا کیا اس نے کہا۔ اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی عبادت کروں؟ بالکل، یہ اللہ کی بیٹی منات ہے، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ بیٹے یہی سچا دین ہے جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ لیجئے آپ کا خدا۔ اے نادان کہیں کے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ، یہ تو خود کی حفاظت نہ کر سکی، میری کیا حفاظت کرے گی؟ مکہ کا یہ وہ دور تھا جب صرف مٹھی بھر لوگ رسول اللہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے، ورنہ سارے عربیہ کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ اب کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جائے، اور اس کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ بلکہ اب جو غریب پریوار تھے، جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے نئے نئے پیترے آزمانا، جادوگروں کے پاس جانا، کمزور مسلمانوں کو تکلیف دینا، انہیں گھروں میں بند کر دینا، اور اس طرح کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح نبی پاک سخت بیمار پڑ جائیں، دیوانے ہو جائیں، یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تاکہ کم سے کم یہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام یہیں پر تھم سکے، رک سکے۔ یا محمد، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، اور اب اچانک۔ ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں، ہمیں پریشانی ہے آپ کے کلام سے۔ ہمارے بچے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں، بند کیجئے یہ سب، بند کیجئے، بند کیجئے، بند کیجئے، ہاں بالکل بند کیجئے یہ سب۔ مولانا مودودی، ابن کثیر اور تمام اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جب قریش کی بدتمیزیاں، ان کا ہیوملیشن اور ان کی سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اپنے عروج پر پہنچ گئیں، اپنے پیک پر پہنچ گئیں، تب آسمان کا سینہ چاک ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام حفاظت کی یعنی سیفٹی کی دو ایسی صورتیں لے کر حاضر ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانس تک ساتھی بنی رہیں۔ یہ صورتیں تھیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تم نے سنا محبوب، کل عقبہ بن عامر بتا رہے تھے کہ نبی پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں نے بھی یہی سنا ہے۔ اس بار تو محمد نے کمال کر دیا امیہ، خود بتاؤ اب تلوار کا مقابلہ کلام کرے گا؟ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ حفاظتی کلام ہے۔ ان دونوں صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وہ عظیم ہمت پھونک دی جس کے آگے قریش کی ہر سازش، ہر ظلم، ہر کالا جادو تنکے کی طرح بکھر گیا۔ اور سوچنے والی بات بھی ہے کہ حق بات کے آگے وہی انسان بنا ڈرے، بنا جھکے کھڑا رہ سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ساری کائنات کا مالک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ حالانکہ علماؤں کے بیچ یہ تھوڑا کشمکش کا معاملہ ہے کہ یہ دم کرنے کا سلسلہ
کب شروع ہوا؟ کیا یہ مکہ کی ان راتوں سے شروع ہوا جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیا، یا پھر یہ اس وقت شروع ہوا جب آپ مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور لبید بن الاسم کے منحوس جادو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس لمحے جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہی 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا؟ آپ ان دونوں سورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے اور کالے جادو کی ایک ایک گانٹ کو کھولتے چلے جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ زیادہ تر مفسرین اسکالرز یہی مانتے ہیں کہ یہ دم کرنے کا معاملہ مدینہ میں ہی شروع ہوا، اس جادو والے انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سورہ فلق والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ دونوں سورتیں قرآن میں الگ الگ چیپٹرز کے طور پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان دونوں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ اس کے لیے ہمیں دونوں صورتوں کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ حالانکہ پچھلی ویڈیو کے بعد کئی لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ کی ہمت کیسے ہو گئی، رسول اللہ پر کیا جادو ہو سکتا ہے؟ میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تو شاید جانے انجانے آپ قرآن کو اور ان تمام اسکالرز کو جھٹلا دیتے ہیں جن کو سارے علماء، سارے اسلامک اسکالرز مانتے ہیں، کیونکہ نبی پر جادو ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ عام لوگوں کو، ہم لوگوں کو ایک مثال مل سکے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے، باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اصل میں صرف اور صرف آپ اپنی ذات پر، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ ابو عروہ، وہ صورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ سب سے پہلے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ سورہ فلق ہمیں ایکسٹرنل خطروں سے بچاتی ہے، یعنی باہری خطروں سے بچاتی ہے، اور سورہ ناس ہمیں انٹرنل خطروں سے بچاتی ہے جو ہمارے اندر ہی اگتے ہیں، ہمارے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 الگ الگ سینٹنسز کے طور پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اصل میں تینوں کو ملا کر ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایک ہی سینٹنس بن رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ضروری نہیں کہ ایک آیت ایک سینٹنس ہو سکتا ہے کبھی بہت ساری آیتیں ملا کر ایک سینٹنس بنے، جیسے یہاں بن رہا ہے۔ تو ہم ان تینوں آیتوں کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ کی، یعنی اللہ کی۔ قل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اعوذ یعنی کہ پناہ لینا، کسی کی سیفٹی میں چلے جانا۔ رب اللہ کا ایک نام ہے، لیکن جب آپ اسے ڈیپ میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اور 5 نام ایڈڈ ہیں، یعنی وہ جو خالق ہے، جو ہمیں بناتا ہے، یعنی وہ جو ہمارا مالک ہے، یعنی وہ جو مربی ہے۔ تو اوور آل رب کا میننگ یہ ہوا وہ جو کیئر ٹیکر ہے ہمارا، وہ میک شیور کرتا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوں تو آپ کی سانس چلتی رہے، وہ میک شیور کرتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے آرگنز، آپ کے سارے لنگس برابر کام کریں، برابر اسپیڈ سے بڑھتے رہیں۔ وہ میک شیور کرتا ہے کہ آپ کی دھڑکن چلتی رہے، یعنی رب وہ جو آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اب اس صورت میں 5 بار ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ ناس ہوتا کیا ہے؟
नास का मतलब होता है लोग, यानी पीपल। मलिक या मालिक वो जो बादशाह होता है, जो किंग होता है, और इलाह यानी कि अल्लाह, जिसके पास हम जाते हैं अपनी हर ज़रूरत के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ना दो बहुत कमाल की बात है कि पूरे कुरान मजीद में सूरह फातिहा के बाद, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद, यही वो अकेली सूरत है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने 3 नामों को एक साथ मेंशन किया है। दूसरी बात और नोट कीजिए, अल्लाह ताला की 3 निस्बतें जो यहाँ आई हैं, जिस तरतीब से आई उसी तरतीब से वो निस्बतें सूरह फातिहा में हैं। दूसरा जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये क्यों कहा क़ुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कि लोगों के रब की, लोगों के मालिक की, लोगों के खुदा की, ये लोगों का लफ्ज़ ही इस्तेमाल क्यों किया गया? अल्लाह चाहते तो कह देते कायनात का रब, सारी मखलूक़ात का रब, हर क्रिएशन का रब, लेकिन बार बार यहाँ पर लोगों को ही मेंशन किया गया है, नास को ही मेंशन किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंसान जो है ना वो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी इंसान से ज़्यादा अक्लमंद इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और इसी अक्लमंदी की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो अपने वजूद से बढ़कर चीज़ों को चाहता है और उन्हें हासिल कर लेता है। जैसे इंसान ने सोचा कि भाई मैं हाथी की सवारी करूँगा। अब हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन इंसान उसकी सवारी करता है। चांद कितना दूर है, लेकिन इंसान ने कहा मुझे सफ़र करना है और उसने वहाँ का सफ़र किया। समुंदर कितना गहरा है, लेकिन इंसान उसमें मछली की तरह तैरता है। दुनिया के किसी बंदर को, किसी चिंपैंजी को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि वो दुनिया का परफेक्ट केला खाएगा, फोक का इस्तेमाल करेगा, नाइफ का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस इंसान को है कि मैं दुनिया की परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ बनाऊँ, अच्छे से अच्छा खाऊँ, अपने वजूद से बढ़कर काम करूँ। लेकिन अब सवाल ये है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस बात में है कि जब आप ये भूल जाते हैं कि कोई है जिसके पास आपको जाकर जवाब देना है, तब आपका मॉरल ख़त्म हो जाता है। फिर आप एप्स्टीन फाइल जैसे केसेस को देखते हैं, फिर आप करप्शन देखते हैं, फिर आप बेईमानी देखते हैं, फिर आप खुलेआम कत्लेआम देखते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान को बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है। दुनिया का जो काम करना चाहो करो, लेकिन अपने रब को राज़ी रखो। और रब को कैसे राज़ी रखा जाता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी नेकियों पर, तुम्हारा बिहेवियर कैसा था एक दूसरे के साथ। कुरान में ये बात कई बार मेंशन हुई है, कई जगह मेंशन हुई है। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारा असल घर जो हुजूर ने फरमाया इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरह, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। इसके अलावा एक बड़ी मज़े की आपको मैं बात बताता हूँ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये जो सीक्वेंस सेट किया है, यानी कि रब है, मालिक है, इलाह है, अल्लाह है, इस सीक्वेंस के पीछे भी बहुत बड़ी हिकमत है। अगर आप इंसान की ज़िंदगी को गहराई से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इंसान 3 फेजेस में अपनी लाइफ को जीता है। सबसे पहला फेज होता है बचपन। एक बच्चे को क्या चाहिए? सिर्फ अपने पालने वाले की ज़रूरत होती है, जो उसकी भूख का ख्याल रखे, उसकी हिफाजत करे, उसकी बेसिक नीड को फुलफिल करे। और इसी वजह से पहली आयत में कहा गया रब्बिन नास, रब यानी केयर टेकर, जो ख्याल रखता है आपका, जो हिफाजत करता है आपकी। दूसरा मलिकिन नास, जब इंसान थोड़ा सा अपनी एडल्ट एज पर पहुंचता है तब उसे ज़रूरत होती है बाउंड्रीज सेट करने की। इवन बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो किस तरह से उन्हें सिखाना पड़ता है, नहीं यहाँ नहीं जाना है। और जैसे 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 आप एडल्टहुड की तरफ पहुंचते चले जाते हैं तब सोसाइटी, रूल्स, अथॉरिटी आपकी समझ में आने लगती है। ऑफिस में बॉस प्रेशर में डालकर आपसे कई बार गलत काम भी करवाता है। वोट लेने के लिए कई बार पॉलिटिशियन उल्टे सीधे काम भी करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पे मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ताकि इंसान को ये याद दिलाया जा सके कि किसी से मत डरो, गलत काम बिल्कुल मत करो, क्योंकि बादशाहों का बादशाह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे हर अमल को नोटिस कर रहा है, लिख रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है इलाह, यानी जब इंसान का पेट भर जाता है, उसका करियर सेट हो जाता है, खाने को 2 रोटी मिल जाती हैं, अब उसे खुदा की परवाह होती है। अब उसे याद आता है अरे भाई अल्लाह भी कोई चीज़ है, डिवोशन भी कोई चीज़ है, मुझे जो है अपने अल्लाह को याद करना चाहिए, जिसके आगे मैं बग़ैर डरे, बिना किसी फ़िक्र के रो सकूं, गिड़गिड़ा सकूं, उससे भीख मांग सकूं। ठीक,
تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الہ الناس، تو اللہ یہ یہاں پر انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تم ایسے خداؤں کو پوجنے لگو جو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں. اسی لیے الہ الناس، پناہ لو اس ایک اللہ کی جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. محمد نہیں سمجھیں گے عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، کتنا طاقتور اور کتنا خطرناک دشمن ہوگا کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 ناموں کو ہمیں انووک کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن 4 آیت میں بتایا گیا ہے. من شر الوسواس الخناس. من مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام، شر مطلب ہوتا ہے ایول، برائی. وسواس وہ تھاٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ایک لمحے کے لیے اور چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ایک برا خیال آپ کے ذہن میں آ گیا اور اب آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے واپس چھپ جاتا ہے. یعنی آپ کے دماغ میں اس نے ڈاؤٹ ڈالا اور واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، پھر ایک نیا ڈاؤٹ، ایک نیا بیج بو دیا اور پھر واپس لوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں خناس. خناس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے وہ ہے پھسپھساہٹ، وسپر. ایسی وسپر جو آپ کو آپ کے مقصد سے ڈیلے کر دے. جیسے اذان ہو گئی، آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، تو شیطان کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دو. وہ کیا کہے گا؟ 5 منٹ رک جاؤ، تھوڑا ریسٹ کر لو. یا پھر آپ پڑھائی کرنے بیٹھے اور ابھی پڑھتے ہوئے بس ذرا ہی دیر ہوئی ہے کہ آپ کے دماغ میں شیطان نے ایک آئیڈیا ڈالا کہ بہت دیر ہو گئی پڑھائی کرتے ہوئے، تھوڑا دماغ کو آرام دے دو، تھوڑا ریسٹ کر لو. تو وہ ہوتا ہے خناس جو اس طرح کے ڈاؤٹس کو ڈالتا رہتا ہے آپ کے ذہن میں. تو کیا بات ہوئی ان 4 آیتوں میں ملا کر کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے مالک کی، انسانوں کی اللہ کی، تاکہ شیطان کی اس ہلکی ہلکی پھسپھساہٹوں سے، وسپر سے بچ سکوں جو وہ بار بار میرے ذہن میں ڈال کر پیچھے لوٹ جاتا ہے. اگلی آیت الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ وسپرز، وہ پھسپھساہٹیں جو وہ انسانوں کے سینے میں ڈالتا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے، یہاں ایک بڑی گہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. اگر یہ کہا جاتا تو بات ہوتی فی قلب الناس، فی عقل الناس، لیکن کیا کہا گیا؟ صدور الناس. صدور کا مطلب ہوتا ہے سینہ. اس بات کو ایسے سمجھیے کہ اگر شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ بھائی ایسا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز تو ٹھیک ہے پڑھی جائے گی لیکن 5 منٹ آرام کر لو، تو کیونکہ دماغ لاجک پر کام کرتا ہے تو دماغ یہ آئیڈیا اٹھا کر پھینک دے گا اور کہے گا بھائی 5 منٹ میں نے کون سا آرام کر لینا، سب سے پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ مجھ پہ فرض ہے. لیکن ایمان دماغ میں نہیں ہوا کرتا، ایمان دل میں ہوتا ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کیسے بار بار آپ کا ایمان آپ کو کچوٹتا ہے، آپ کا دل آپ کو کچوٹتا ہے، یار یہ صحیح نہیں لگ رہا، سب کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں لگ رہا. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اوپر یہ رحم کیا ہے کہ اللہ نے ہر دل کی چابی ہر انسان کے ہاتھ میں دی ہے. شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے. اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، تم آ گئے. میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا، تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے، میری پکار پر لبیک نہ کہتے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ. اگلی آیت من الجنتی والناس. وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. یہ آخری آیت اصل میں پچھلی والی آیت کو ایکسپلین کر رہی ہے. اس میں کیا کہا گیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو سینے پر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں. اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں. وہ جنات ہو سکتے ہیں اور وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسانوں اور جناتوں میں بھی شیطان کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں جو آپ کو آ کر برے برے آئیڈیاز دیتے ہیں. جیسے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ایسی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو بڑے خراب آئیڈیاز دیتے ہیں، بڑی بری باتیں سکھاتے ہیں. پلیز بند کرو یہ سب، مجھے نہیں دیکھنا. یا پھر بہت عام سی مثال ہے، آپ حجاب کرتی ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے حجاب کرنا. اب آپ ایک شادی میں جا رہی ہیں تو اب ایک شیطان کا ایجنٹ آپ ہی کے خاندان میں سے بن کے آئے گا اور کہے گا کیا بڑھیا ہو گئی جو یہ گھاٹا باندھ کے جاؤ گی، ارے ابھی کوئی عمر ہوئی ہے تمہاری، ماشاءاللہ بال کھولو. شاباش، بال کھول کر پیاری لگتی ہو.
भाई वो देख। तो क्या बात हुई कि उसने आपको अल्लाह के हुक्म से गाफिल कर दिया, वो शैतान का एजेंट बन गया। और क्योंकि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं उतारा गया बल्कि जिन्नातों के लिए भी उतारा गया है, जिन भी इसे पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ये लोग जिन्नात के ग्रुप में भी होते हैं और ये लोग इंसानों के ग्रुप में भी होते हैं। चुनाचे इसी की एक हदीस मौजूद है कि एक ऐसा मौका हुआ कि कहीं कुछ लोग अजनबी से नजर आए। उनसे पूछा गया मनिल कौम, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने जवाबन कहा उनासुम मिनल जिन्न, हम जिन्नों में से कुछ लोग हैं। तो चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि इस पूरी सूरत के अंदर बात हुई क्या है। तो पहली आयत में क्या कहा गया कि कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के केयर टेकर की और उन लोगों के बादशाह की और लोगों के इलाह की यानी अल्लाह की, जिसके पास वो अपनी हर मुश्किल में दौड़ कर जाते हैं। और पनाह चाहता हूँ उन वसवसों से, उन बुराइयों से जो शैतान मेरे सीने में डालने की कोशिश करता है। और ये शैतान इंसानों में से भी होते हैं और ये शैतान जिन्नातों में भी मौजूद हैं। चलिए अब समझते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में इस सूरत का क्या रेलेवेंस है और असल में वसवास होता क्या है। आज हमारे लिए वसवास क्या है? आज हमारे पास क्या चीज़ है जो हमें डिले करती है? वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। आप पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और सडनली आपको एक नोटिफिकेशन आ गई। अब आप जो भी काम कर रहे थे, आपका जहन उस बात से हट गया और अब आप स्क्रॉलिंग करने लगे और आप घंटों तक डूम स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। आपको खबर ही नहीं हुई कि कब 5 मिनट के 50 मिनट हो गए। इसके अलावा और क्या होता है? आपके किसी दोस्त ने, जानने वाले ने एक स्टोरी लगा दी। अब उसकी स्टोरी को देखकर आपने फौरन अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया। अरे देखो उसका मोबाइल कितना अच्छा है, अरे क्या शानदार कपड़े हैं, वो तो हर महीने नया सूट बनवा रहा है। तो हुआ क्या कि उस वसवसे की वजह से, जो छोटा सा वसवसा, जो छोटा सा थॉट आपके दिमाग में शैतान ने डाला, उससे आप नाशुक्रे हो गए, इनग्रैटिट्यूड आपके अंदर पैदा हो गया। आपने ये सोचा ही नहीं कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो सांस लेने के लिए भी उन्हें सिलेंडर चाहिए, अस्पताल की मदद चाहिए। तो शैतान ने क्या किया? आपको आपकी नेमतों से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। And Allah tells us, warns us really in the Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, very few of my servants are continuously grateful, because this is the highest station. The people closest to God are grateful even in their tribulations. इसके अलावा अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा समझदारी से एनालाइज कीजिए और देखिए कि वो कौन लोग हैं जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते से हटाते हैं या आपके दीन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक उम्मीद जगती है। लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग कुछ सीख रहे हैं। और अगर हो सके तो इस QR कोड को स्कैन करके अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।